اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس خدائے بزرگوار کے لیے ہی سزاوار ہے جس کے کن کے اشارے سے کائنات کی تخلیق عمل میں آئی ہے، جو بڑا مہربان اور بڑی رحمت والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ کون و مکان حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں درود و سلام خلیفۃ اللہ معمور من اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ مبین کلام اللہ خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر۔ ماہ ذیقعدہ کے آغاز کے ساتھ ہی حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحریام مبارک اور عرس ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی مسعود ہے جنہوں نے فرائض ولایت کی روشنی میں اپنی تمام زندگی بسر کی ہے اور امام علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر عرش سے لے کر فرش تک کے تمام حالات جن کے چشم مبارک کے سامنے عیاں ہو گئے ہیں۔ سن 872 ہجری میں سلطان حسین شرقی اور راجہ دلپت رائے کے درمیان ایک جنگ پیش آئی۔ اپنے فقراء کرام کے ساتھ مل کر امام علیہ السلام نے سلطان حسین شرقی کا ساتھ دیا اور راجہ دلپت رائے کے خلاف جنگ کی۔ اس جنگ میں امام علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں سلطان حسین شرقی کو فتح نصیب ہوئی۔ امام علیہ السلام کے ہاتھوں راجہ دلپت رائے واصل جہنم ہو گیا۔ راجہ دلپت رائے کے مر جانے کے بعد اس کے لشکر نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لی اور سلطان حسین شرقی کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس مال غنیمت میں میاں سید دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سلطان معصوم دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ آپ کے حسن و جمال سے وہ کافی متاثر تھا اور آپ کی قابلیت کو دیکھنے کے بعد اپنی ایک بہن سلیمہ خاتون جو لاوالد تھی ان کے حوالے میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا۔ سلیمہ خاتون کافی دیانتدار اور پرہیزگار خاتون تھی اور امام علیہ السلام کے بڑے متقدین میں آپ کا شمار تھا۔ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے پر سلیمہ خاتون نہایت ہی خوش ہوتی ہیں اور بہت ہی بہتر انداز میں آپ کی پرورش کرتی ہیں۔ میدان جنگ میں امام علیہ السلام پر نظر پڑنے کے بعد بہت ہی کم عمری کے عالم میں میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذبہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحمن اپنی کتاب مولود میں تحریر فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امام علیہ السلام پر پڑتی ہے اور اس پاک اور روشن نظر کے سبب آپ پر حق کا جذبہ طاری ہو جاتا ہے اور آپ حق کے جذبے کے نشے میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری عمر کچھ 12 سال کی ہوگی، ہم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک وقت جب جنگل میں ہم ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور آگ لگ گئی، بکریاں گم ہو گئیں۔ جب بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ بکریاں نہیں ہیں، بکریوں کے لیے فکر مند ہوئے۔ اتفاق سے آسمان کی طرف نظر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک ہاتھ آ رہا ہے جو بکریوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم جب اس طرف گئے تو بکریاں ہمیں مل گئیں۔ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کی عمر میں یہ عالم ہے، تو جب بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ ایک وقت جب میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمہ خاتون کے محل میں موجود تھے، آپ تخت پر مہو خواب تھے، غیب سے آواز آتی ہے کہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بآواز بلند کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آواز آتی ہے کہ
یہ ذکر یاد کر لے۔ اس کے بعد میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر سلیمہ خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ یہ عاشق اللہ اور طالب صادق ذات اللہ کے ہیں۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے کر جائیں۔ تاریخی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ 886 ہجری میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علیہ السلام کے حضور میں روانہ کیا گیا اور کہلوہ بھیجا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، قبول فرمائیے۔ جب میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کے حضور میں پیش ہوئے تو اس وقت امام علیہ السلام نماز ظہر کے لیے وضو کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دلاور نہیں، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے اسے قبول کیا اور اللہ نے بھی اسے مقبول بنا دیا ہے۔ دوگانہ تحت الوضو کی ادائیگی کے بعد امام علیہ السلام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلاتے ہیں، سیدھا ہاتھ پکڑ کر 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مرید بنو، اور فرماتے ہیں کہ لا الہ ہو نہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اوپر کر کے دوبارہ 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے مرید بنو، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تو ہے۔ اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ عرش سے لے کر تحت الثری تک شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب روشن ہو گئے، اور اسی وقت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے۔ اس واقعے سے ایک بات تو عیاں ہوتی ہے کہ صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین دائر اسلام میں داخل ہونے سے قبل جس طرح خود ساختہ معبود کی عبادت سے کراہیت کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح 12 سال کی عمر تک غیر مسلم گھرانے میں پرورش کے باوجود شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی انسانی تخلیق والے معبود کی آپ نے عبادت نہیں کی، بلکہ ہر وقت جذبہ حق آپ پر طاری رہا، اور حق کے متلاشی کی پیاس خاتم ولایت محمدیہ کا فیض پا کر ہی سیراب ہوئی۔ امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں پہنچے، منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ حکم خداوندی سے جب 887 ہجری میں امام علیہ السلام نے سفر حج کے لیے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، اس وقت آپ کے ساتھ 17 مہاجرین طالب مولا شامل تھے۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ جب سفر کے دوران بہار کے ایک شہر پٹنہ میں امام علیہ السلام نے قیام کیا، وہاں پر ام المصدقین بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماجرا دیکھا۔ آپ نے غیب سے یہ آواز سنی کہ جو تیرا شوہر سید محمد ہے، ہم نے اس کو اپنا خلیفہ مہدی موعود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا بار اٹھانے والا خاتم ولایت محمدیہ مقرر کیا ہے، اس کی تصدیق کر۔ اس کا انکار میرا انکار ہے اور میرا انکار اس کا انکار ہے۔ تمام عالمین پر اس کی تصدیق کرنا فرض ہے۔ جب یہ تمام واقعہ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علیہ السلام کو سنایا تو اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی حق تعالیٰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تجھ کو مہدی موعود بنایا ہے۔ جب اس کے ظہور کی مدت آ پہنچے گی، اس وقت اس کا اظہار ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے بالکل درست ہے۔ بی بی الہ دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قدم بوسی کی اور پھر فرمایا کہ میران جی علیہ السلام، اس سے پہلے جو بھی مجھ سے قصور ہوا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور آپ گواہ رہیں کہ میں نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ جس وقت آپ کے دعوے کا وقت آئے گا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ تمام ماجرا اول میرا سب کے پیرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے، اور اسی وقت آپ پر جذبہ حق طاری ہو جاتا ہے۔ بحکم الہی امام علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو آپ خیمے سے باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے ہیں۔ آپ انہیں اٹھا کر خیمے کے اندر لے جاتے ہیں
اور بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بی بی بھائی سید محمود کا دل، جسم، گوشت پوست، استخوا اور بال بال الا اللہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من جانب اللہ جو اس سینے میں ڈالا گیا ہے وہی بھائی سید محمود کے سینے میں بھی ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد جب سید محمود ثانی احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق سے باہر آتے ہیں تو آپ امام علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس طرح سے ام المصدقین بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے آپ دوسرے مصدق بنتے ہیں۔ چونکہ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے سفر کے دوران امام علیہ السلام کی صحبت میں تھے، تو خیمے کے باہر کھڑے ہو کر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ تمام ماجرا سن لیا تھا، اور آپ سید محمود ثانی احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ جب امام علیہ السلام ظہر کی نماز کے لیے باہر تشریف لے کر آئے، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قدم بوسی کی اور فرمایا کہ بندہ آپ کی مہدیت کی تصدیق کرتا ہے، جب ظہور کا وقت ہوگا حق ظاہر ہو جائے گا۔ اس طرح سے شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصدیق کرنے والی تیسری برگزیدہ ہستی کا شرف حاصل ہو۔ تصدیق مہدی کے بعد شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جذبہ حق طاری ہو گیا۔ آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے اور خدا تعالیٰ کی تجلیات میں آپ مستغرق ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے وراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ آپ کی خدمت میں رہیں، اور امام علیہ السلام چندیری کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 7 سال تک جذبہ حق طاری رہا، اور اس کے درمیان شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 وقت کی نماز اور دیگر شرعی امور پابندی کے ساتھ تکمیل کیے۔ جب امام علیہ السلام سفر حج سے واپس آئے، گجرات میں احمد آباد میں آپ تشریف لے کر آئے، تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق سے باہر آ گئے۔ آپ کو امام علیہ السلام کی خوشبو مبارک مل گئی۔ اتنی بڑی مسافت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے امام علیہ السلام کی خوشبو مبارک شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ تک پہنچا دی۔ اس خوشبو مبارک کی رہبری میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کے پاس گجرات کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مہینوں کے سفر کو دنوں میں مکمل کیا۔ دن اور رات کے سفر کے بعد 903 ہجری میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کی نظر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نظر کوتاہ کرو۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ فرمان سنتے ہیں، آپ کا جذبہ ہوش میں بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر وقت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کے ساتھ میں ہی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ پٹن، بڑلی، جالور، ناگور، خراساں، سندھ کے سفر میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علیہ السلام کے ساتھ میں ہی رہے۔ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جہاں پر بھی امام علیہ السلام اپنا حجرہ باندھتے تھے، اس کے عقب میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے۔ اس مقام پر کچھ دیر کے بعد نور کا شعلہ ایسا غلبہ کرتا تھا کہ بیٹھنے کی کیفیت باقی نہیں رہتی تھی۔ 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ندا آئی کہ اے دلاور، تجھ میں مہدی کا جذبہ ہضم ہوا۔ اس کے بعد شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام علیہ السلام کے حجرے کے پیچھے بیٹھنے کی طاقت حاصل ہو گئی۔ امام علیہ السلام کے دنیا فانی سے پردہ فرما جانے تک شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں ہی رہے، فیضان ولایت سے بہراور ہوتے رہے اور کئی بشارتیں بھی پائی۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملات اور خوابوں کے حل میں خداداد ملکہ حاصل تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو خواب یا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بندے کے سامنے آ کر حل کر لے۔ اگر بندہ موجود نہ ہو تو میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر حل کر لیں۔ میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دل ہیں، میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر دل ہیں، اور میاں دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانتدار ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صحابی مہدی موعود علیہ السلام اکثر اپنے معاملات اور خواب لے کر
शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते थे और उनका हल ढूंढ कर जाते थे। नक़ल है कि एक मरतबा शाह खुद मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और अपना मामला पेश किया। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मेरा निकाह मेहदी की साहिबजादी से हो रहा है, इसीलिए बंदे ने बीबी हदंजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ पैगाम निस्बत भेजने का इरादा किया है, तो क्या ये मुनासिब है या नहीं, बताओ। शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खामोश रहो, मशीयत खुदाबंदी से तुम्हारी निस्बत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होने वाली है। आपका कार खैर मेहदी की साहिबजादी से हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। शाह नेमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शाह खुद मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई मरतबा अपने ख्वाब और मामलात को पेश करके उनका हल शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया है। चूँकि शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म की तफसीलात बहुत तवील है और एक नशिस्त में उसको मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं है, इसीलिए अपनी इस वीडियो को मुख्तसर करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। इमाम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहमदाबाद जाकर दायरा क़ायम करते हैं। बाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों जैसे कि पटन, जालोर, मोज़े-बनीप, भंगार, चेचोंड और अहमदनगर में दायरे क़ायम किए। अहमदनगर के बादशाह सुल्तान बुरहान शाह महदवी, जो इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबी, उल्मा और मुहाजिरीन को बड़ी क़द्र व मंजिलत के साथ अपने पास मेहमान बनाते थे, बादशाह के दरबार में और फ़ौज में महदवी हजरात बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे। जमाल खां महदवी बादशाह की फ़ौज के सिपा सालार थे। यही वजह थी कि अहमदनगर के खरबोजवार में महदवी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अहमदनगर से बोड़खेड़ा शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए और अपना आखिरी दायरा वहाँ पर क़ायम किया। आपके बयान कुरान, तालीम व तलक़ीन, तक़वे के कमालात बातिनी की कशिश ऐसी थी कि लोग जौक़ दर जौक़ जो वक्त के उलमा और फ़ज़ला के साथ थे वो दायरे में पहुँच रहे थे और आपके हाथ पर बैत करके इमाम अलैहिस्सलाम की तस्दीक़ से मुशर्रफ़ होकर क़ुर्ब इलाही हासिल कर लेते थे। खलीफा पंजुम शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी वक्त में आपने फरमाया कि दो ज़मीनें बंदे की आरज़ू करती हैं, पहली ज़मीन भिलोड़ की और दूसरी बोरखेड़े की, ना जाने कहाँ क़रार होगा। आपने अपने आखिरी वक्त में फ़रमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस वक्त दायरे में जो लोग मौजूद हैं उनको बख्श दिया गया है सिवाय 3 लोगों के। इस बात के बाद तमाम दायरे में आवबका शुरू हो गया। फिर कुछ देर बाद जो लोग तालिब हक़ नहीं थे वो 3 लोग दायरे से फ़रार हो गए। उसके बाद ज़ख्मों से शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। बंदगी मियां शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक बोरखेड़े में हुआ। 945 हिजरी 2 ज़िलक़दा को आपका विसाल मुबारक होता है और उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 84 साल की थी। शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक जब हुआ, दायरे में 100 फ़ुक़रा मौजूद थे। बंदगी मियां शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़े मुबारक बोरखेड़े में है और आज भी वहाँ पर फैज़ का दरिया जारी है और इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें खलीफा पंजुम शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल में हमारा ख़ातिमा बिलखैर हो, ईमान पर हमें जिलाए और ईमान पर हमारा ख़ातिमा हो। मुर्शिदीन इकराम फ़ुक़रा अज़्ज़ाम का अदब व एहतराम करने के सलीक़े से हमें अल्लाह ताला हमकिनार करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।